کلمہ شہادت عمل ہے، نماز عمل ہے، دل کی نماز نہیں ہے، دل کی درستگی نماز کو نہیں کہتے، عملی طور پر اسے رکوع اور سجدہ ویسے ہی کرنا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ روزہ ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، اخلاق اور کردار ایک عمل ہے۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جو آب بڑھ کے ہو دریائے تند تیز۔ ارے پانی کیوں تلاش رہے ہو بھائی، کیوں بھٹک رہے ہو کاسہ گدائی لے کر کے، دے دو با دے دو با کیوں کر رہے ہو، پانی کیوں تلاش رہے ہو؟ بڑھو اور خود دریا بن جاؤ، تند تیز دریا بن جاؤ، سب کو دینے والے بن جاؤ۔ اے جو آب، اے پانی تلاشنے والے، بڑھ جاؤ، دریائے تند و تیز بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا، اے جو آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، ایسے دریا بن جاؤ تمہیں ساحل کی ضرورت نہیں ہے، تم پھیلتے چلے جاؤ اور پھیلتے چلے جاؤ۔ تم زمزم کے وارثین میں سے ہو کہ جس کا پھیلاؤ ساری دنیا کے لیے ہو جاتا اگر اس کی مڈیر نہ باندھی جاتی۔ کھویا نہ جا صنم قدے کائنات میں، یہ جو کائنات کی جو بت بنا رکھے ہیں ہم نے، اس کائنات کے اندر اپنے ازم کے، اپنے ایموشنز کے، اپنے جذبات کے، اپنے کسٹمز کے، اپنے خاندان کے، اپنی سوچ کے، اپنی خواہشات کے، جو اس میں ہم کھو گئے ہیں۔ اے مسلمان، ٹیپو سلطان کا پیغام ہے، مسلمان مت کھو اس میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ بہت اچھی محفل ہے، مزے سے بستر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، سکون کے صوفے ہیں، آرام ہے، بس اسی میں کھویا نہ رہ جا، کھویا نہ جا صدم قدے کائنات میں۔ محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ پیغام جبرائیل نے مجھے دیا ہے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے۔ باطل تو کودے گا ہی، یہ جیتا تو اس کے پیچھے، وہ جیتا تو اس کے پیچھے، اس کی جے جے تو اس کی جے جے، یہاں کا سورج چڑھا تو اس کے پیچھے، وہاں کا سورج جھلا تو اس سے بھاگے، باطل کرے گا ہی کرے گا۔ باطل دوئی پسند ہے۔ قرآن میں نور اور ظلمات کا تذکرہ، نور کو انوار نہیں کہا گیا لیکن ظلمات کو ہمیشہ جمع میں استعمال کیا گیا، کیونکہ تاریکی گمراہی ایک نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہے، لیکن نور ایک ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ باطل دوئی پسند ہے، وہ ڈیول لائف جانتا ہے، ایک سے بڑھ کر کے دوسرے یہاں نہیں وہاں بے اے اور بی اور سی پلان تیار کرتا ہے، لیکن مسلمان کیا ہے؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، ایک ہے۔ شرکت میان ہے، حق کو باطل نہ کر قبول، مکس مت کرو، گرمٹ مت کرو، ایک راستے پر صراط مستقیم کے راستے پر رہو۔ یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا میسج اور جو یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہم کو یاد دلاتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کے اندر جو کام ہمیں ان بزرگوں نے دیا ہے، اس کام کو ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ بات آ کر کے اختتام تک پہنچتی ہے اس جوڑ کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ، بلکہ خطبہ بھی آج اسی عنوان کا ہم نے دیا ہے، اسی سے اسے جوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو ویژنری پرسنالٹیز دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے اعلیٰ مقام، نمونہ، مثال سید الرسل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا ویژن، جن کا مشن اللہ کا ویژن ہے، اللہ کا مشن ہے، اور ہمیشہ مرتے دم تک ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا جو ریفلیکشن ہے سب سے بہتر پڑا صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں بھی خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان، سیدنا حضرت علی ابن طالب، اور اس کے بعد عشر مبشرہ، پھر سابقون الاولون، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو میدان عرفات میں حجۃ الوداع میں شریک ہوئے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ کرام، پھر اولیاء اعظام، یہ سب کے سب ہمارے مقتدا ہیں، کیونکہ ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن اور مشن کا ریفلیکشن ہے، اور یہ ریفلیکشن ہندوستان میں بھی پہنچا ہے، اور ان ریفلیکشن میں اندر یہ تین شخصیات کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اور ان تینوں شخصیات کی زندگی اور کارناموں میں کچھ کامن ویلیوز ہم کو ملیں گی، اور وہ کامن ویلیو جو ہم کو ملے گی وہ ہے قوم اور ملت کی فلاح و بہبودی اور نوجوان نسل کو آگے بڑھانا اور پروان چڑھانا، گویا تعلیم اور تربیت ملے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ 1752 سے لے کے 1799 تک رہا، اور جتنی تفصیلات چاروں لیکچرز کے اندر آئیں اس کو ملایا جائے تو ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ماڈرن انڈیا کے فاؤنڈر تھے، ملک و ملت کے ویژنری تھے وہ،
ایک سوچ رکھا تھا انہوں نے، دب کر کے مراٹھوں سے بھی صلح کرنا چاہا، نظام کو بھی انہوں نے بلایا، باقی شدہ مغلیہ حکومت کے لوگوں کو بھی دعوت دی انہوں نے، نیپال تک بھی پہنچے، ملک کے باہر تک بھی ان کی پہنچ ہوئی، ایک ویژن لے کے آتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ باہری ظلم و ستم سے آزاد رہے اور سب کو ساتھ لے کر کے وہ چلے۔ تو گویا ایک ملک کی ترقی یافتہ ملک کے سب سے پہلے ویژنری کہا جائے تو ٹیپو سلطان تھے۔ اگر ان کا مشن اور ان کا ویژن پورا نہیں ہو سکا تو انہوں نے انگریزوں کی اترن پہن کر کے اترانا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے، جملہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت دور کی بات ہم کر رہے ہیں، انگریزوں کی اترن پہن کے اترانا پسند نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے انگریزوں کی اترن پہن کر کے چند پیسے لے لیے، بڑے محلات بنا دیا، آج بڑے مزے میں ہیں۔ ٹیپو سلطان نے وہ پسند نہیں کیا، ان کا مشن اور ویژن پورا نہیں ہوا تو انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی، شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی، یا وہ گیدڑ جسے بخشا گیا سالہ خلود، گیدڑ کی 100 سال کی ہوا کرنے والی جو زندگی ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، شیر کے ایک دن کی دہاڑ کے ساتھ جینا مجھے پسند ہے۔ اور آخری ہچکی نے دی اللہ اکبر کی صدا، نزاع کی حالت میں کی تو نے باطل سے جنگ، اور انہوں نے ایجوکیشن کے واسطے کیا کا کردار ادا کیا، آپ کے سامنے وہ تذکرہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد عنوان آتا ہے جو 9 نومبر 1887 1887 ولادت ہوئی اور 1938 میں وفات ہوئی، شاعر مشرق علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کا جب نام آتا ہے تو علامہ اقبال کی شخصیت بھی کئی مہارتوں سے جڑ جاتی ہے آ کر کے۔ ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں ان پہلوؤں پر نظر دوڑائی جائے تو اس کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہی کی یوم ولادت کو یوم اردو بنانا چاہیے تھا اور بنا ہے، عالمی یوم اردو۔ کم از کم اپنے گھر میں ہم تذکرہ کر دیں کہ کوئی اقبال بھی تھا اور اس کا یوم اردو ہے۔ اصل حق تو یہ ہے کہ اردو کی ترویج ہم اپنے گھروں سے کریں۔ جو قوم اپنے گھر میں زبان اور تہذیب کو محفوظ رکھنے کے لیے عزم کر لیتی ہے وہ قوم مٹائی نہیں مٹتی۔ 2 مثالیں ہم آپ کو دینا چاہیں گے۔ پہلی مثال جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ جو قوم اپنی ویژنری پرسنالٹیز کو پکڑ لیتی ہے اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس ملک کے اندر شودر کے نام سے، ہریجن کے نام سے، کہیں چمار کہے جانے والے کے نام سے اس قوم کو ستایا گیا، مارا گیا، کمتر سمجھا گیا، آج بھی برابر کا حق نہیں ملا، لیکن اس قوم نے اپنی ایک ویژنری پرسنالٹی کو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کے نظریات کو پکڑ لیا، اتحاد ہو گیا ان کے اندر، اور یو پی میں کئی مرتبہ حکومت اس نے بنایا۔ دوسری مثال، جو قوم اپنے گھر کے اندر اپنی زبان اور تہذیب کو زندہ رکھتی ہے اس قوم کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اس مثال میں قوم یہود ہے۔ 14 اور 15 سینچری کی اسٹڈی کی جائے، 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر جس وقت کروسیڈ وارز کے اندر یورپ ہار چکا تھا، اندرون اتھل پتھل شروع ہو گئی تھی، اسی زمانے کے اندر انگلینڈ میں، بیلجیم میں، فرانس میں یہودیوں کو مار بھگانے کے حکم نامے جاری ہوئے۔ فرانس کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یا تو سارے یہودی عیسائیت قبول کر لیں یا یہاں سے بھاگ جائیں۔ ان کی بستیوں کو گاؤں سے باہر بھگا کر کے اس کے بیچ میں دیوار حائل کی جاتی تھی، ان کی بستیوں کا نام گیٹو رکھا جاتا تھا، اور دیوار اٹھا دی جاتی تھی کہ ان سے گزر کے ہوا بھی آنے نہ پائے۔ اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ سب سمجھ رہے ہیں، لیکن جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ ظلم بھی چلے۔ اس وقت ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سب سے بڑا عالم، جس کو حاخام کہا جاتا ہے، مجلس حاخام منعقد ہوئی، اور ان کے بڑے اسکالر اور عالم نے کہا کہ شاہ فرانس مطالبہ کر رہے ہیں عیسائیت قبول کر لو، ہم بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ چنانچہ ہم اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو اپنے گھر میں زندہ رکھیں گے۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں عیسائیت قبول کر لو، ہم اپنے بچوں کو پادری بنا دیں گے۔ جملہ سنیے، یہود سے کہا جا رہا ہے عیسائیت قبول کر لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیت قبول کر لو، ہم اپنے بچوں کو پریسٹ اور پادری بنا دیں گے، اس کے ذریعے سے ان کا مذہب تبدیل کر ڈالیں گے۔ وہ ہمارے گھروں کو گرا رہے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے،
ہمارے گھروں کو گرا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تاجر بنا دیں گے، ان کی دولت ہمارے پاس واپس آ جائے گی۔ آپ روتشیلڈ کی تاریخ پڑھیے، آپ وائزمین کی تاریخ پڑھیے، ڈاکٹر تھرزل ہیوزر کی تاریخ پڑھیے، جنہوں نے فرانس کے انقلاب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، انہی کی دولت تھی، انہی یہود کی دولت تھی۔ 300-350 سال کے اندر دولت کا روٹیشن ان کے پاس آ گیا، آج ورلڈ بینک ان کے پاس ہے، یونائٹڈ نیشن ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں ہمارے پاس تو اس سے عظیم الشان مثال موجود ہے۔ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو قرآن نے حکم دیا تھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہہ دے اسے لے لینا، جس کو منع کر دے چھوڑ دینا۔ اس سے بڑا ویژن کیا تھا؟ اس سے بڑا مشن مسلمان کا کیا تھا؟ اس ویژن اور اس مشن کو ہم نے ایسا کیا کہ جو رسول نے چھوڑا اس کو گلے لگا لیا، جو رسول نے پکڑا اس کو دور چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی مثال شادی بیاہ کی مجلسیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ پوری شادی بیاہ کی مجلس کے اندر مہندی کے اندر وہ ڈانس ہوتا ہے ڈی جے لگا لگا کے، گھروں کے اندر تو شادی محل بک ہونے لگے ہیں تاکہ حضرت لوگوں کو پتہ نہ چلے، کہیں خطبے میں تقریر نہ کر دیں۔ اور حضرت لوگوں کا کردار صرف النکاح من سنتی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو جب انسان اپنے ویژنری پرسنالٹیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ کہلائے ہے۔ پھر دوسری مثال میں یہود نے اپنے گھروں کے اندر توریت کو اور ہیبرو لینگویج کو باقی رکھا۔ آج پوری دنیا کے اندر ان کی تعداد کم سے کم ہے، مٹھی بھر اتنی کم تعداد ہے کہ اس سے زیادہ یو پی کے مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہیبرو لینگویج ان کی زبان موجود ہے، کیونکہ گھر کے اندر انہوں نے اس کا انتظام اور اہتمام کیا۔ حالانکہ ہیبرو لینگویج پر آج سے 50-60 سال پہلے تک ہیبرو لینگویج کا کوئی اسکوپ نہیں تھا۔ ہیبرو لینگویج پڑھنے والے، عبرانی زبان پڑھنے والے کو کوئی جاب مل سکتی تھی؟ آج بھی ہندوستان میں کوئی عبرانی زبان والا لے کر کے آ جائے مجھے جاب دو، سوائے 2-4 ایمبیسی کے اندر ٹرانسلیشن کے اندر نہیں ملنے والی ہے، امریکہ میں بھی نہیں ملنے والی ہے، اور اسرائیل کے اندر اتنی اپارچونیٹیز نہیں ہیں۔ لیکن ہیبرو لینگویج زندہ رکھی کہ نہیں رکھی انہوں نے؟ ہم مسلمان سب سے پہلے جو لبادہ اتارتے اپنی تہذیب اور زبان کا۔ اردو پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کیوں نہیں لگتا؟ اسکوپ نہیں ہے۔ بھئی اسکوپ کے اوپر تہذیب تھوڑی بچائی جاتی ہے، اسکوپ کے اوپر تہذیب بچائی جاتی ہے۔ یہ جب تک ہماری مینٹالٹی چینج نہیں کو، یاد رکھیے گا، اللہ معاف کرے جملہ صرف سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، جبریل امین بھی 100 سال آ کے ہمارے درمیان میں رہیں گے، ہمارا مزاج بدلنے والا نہیں، ظالم بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ تینوں شخصیات، اب دیکھیے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، چلیے دور نہ جائے قریب آ جائیے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ مرتے مر گئے، غلامی قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن گھوڑوں کی پیٹھ کے اوپر بھی اپنی قوم کو پڑھانے کے لیے، اپنے بیٹے کو پڑھانے کے واسطے انہوں نے کیا کردار انجام دیا۔ خطرات ہمارے اوپر جتنے ہیں اس سے زیادہ خطرناک حالات ان کے ساتھ تھے، اس کے باوجود علم کے دامن کو چھوڑا نہیں انہوں نے۔ 1784 میں یونیورسٹی قائم کر دیا انہوں نے۔ علامہ اقبال پوری زندگی روتے رہے کہ دیکھو میں دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ یورپ کا کلچر کیا ہے، میں وہاں رہ کر کے تہجد پڑھ کر کے آیا ہوں۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر گاہی۔ بات ٹوٹ گئی تھی، جوڑ کے آگے بڑھتے ہیں کہ اردو عالمی یوم اردو علامہ اقبال کے عنوان سے کیوں منائی جائے؟ اس لیے منائی جائے کہ علامہ اقبال کے پاس تمام وہ مضامین ہیں جن مضامین کے اندر سے ہر جگہ سے اردو کی نمائندگی نکلتی ہے، اور اردو کی اصل نمائندگی دیکھی جائے تو تہذیب اور ثقافت کی نمائندگی نکلتی ہے، صرف مسلمان کی نہیں پورے ہندوستان کی، بھارت ورش کی نکلتی ہے، کیونکہ اردو زبان نہ کسی کے باہر کی پیدا کی ہوئی ہے اور نہ کسی باہر کی اڈاپٹ کی ہوئی ہے، ہندوستان نے پیدا کیا، ہندوستان میں پروان چڑھی ہے اور ہندوستان ہی اسے ڈبا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی اپنی خالص زبان ہے، اور ایسے زمانے میں ہے جس وقت اکھنڈ بھارت کہا جاتا تھا، اس سے پہلے کی جو زبانیں ہیں وہ علاقائی زبانیں کہی جا سکتی ہیں، یہاں کی زبان کچھ اور تو وہاں کی زبان کچھ اور، لیکن اردو زبان اس زمانے میں پنپی اور بڑھی جس زمانے کے اندر پورا ہندوستان ایک ہندوستان کہا جاتا تھا۔ کوئی خالص زبان اگر کسی ملک کی، پورے ملک کی کوئی ہو سکتی ہے تو صرف اردو ہو سکتی ہے، اور اردو کے نعروں نے اور اردو کے الفاظ نے آزادی کی جنگ میں آگ جو لگایا اور تحریک انسٹیگیشن جو پیدا کیا وہ اردو کے نعرے تھے۔ انقلاب زندہ باد کس زبان کا نعرہ تھا؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔
یہ کس زبان کا نعرہ تھا؟ متحدہ زبان کے نعرے لگے تو اتحاد پیدا ہوا تھا. علامہ اقبال کے یہاں یہ تہذیب اور یہ ثقافت ملتی ہے. اور علامہ اقبال کی شخصیت ہم سب کے واسطے اہم ترین اس لیے ہے کہ ان کی زندگی کا جو رخ تھا وہ رخ سب سے بڑا یہ تھا کہ کسی بھی قوم کو تعلیم یافتہ اگر بنانا ہے تو نوجوانوں کو صحیح کر دو. کسی بھی قوم کا نوجوان جب صحیح رخ پر چلے گا تو وہ پوری قوم صحیح رخ پر چلے گی، کیونکہ یہی نوجوان کل قوم کا قائد بننے والا ہے. اور جب قوم کا قائد پڑھا لکھا اچھے ذہن کا ہوگا، اپنے لیے تخلیق کار ہوگا، دوسروں کی کاپی اور غلامی والا نہیں ہوگا، تو قائد جو ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین محکم، عمل پہم محکم، سالڈ یقین ہونا چاہیے. عمل پہم کنٹینیوس عمل ہوتے رہنا چاہیے. اس طرح سے ہوتے رہنا چاہیے. یہاں کی اپارچونٹی کم ہوئی تو یہاں پیدا کی جائے، یہاں کی کم ہوئی تو وہاں پیدا کی جائے. ایڈمنسٹریٹو سروسز کے اندر پرابلم، بزنس میں کمیونزم آ رہا ہے، یہ ان سے بزنس نہ کرو، ان سے بزنس نہ کرو، تو اس کے دوسرے زاویے کیوں نہیں ہوں گے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی طرف کے جو رزق کے دروازے ہیں وہ اس میں سے اگر 10 ہیں تو 9 جو ہیں وہ تجارت اور بزنس کی طرف نکلتے ہیں. تو غلامی کی زندگی سے باہر آؤ. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. نوجوانوں کو جگایا بہت انہوں نے. علامہ اقبال کو بھی اقبال کی طرح نہیں پڑھا ہم نے. زمانہ گزر گیا جب اقبال کے اشعار سمجھنے والے لوگ تھے. چلیے اشعار نہ سمجھے، کانسیپٹ تو سمجھ میں آنا چاہیے تھا. ان کے خطبات جو ان کے لیکچرز انگریزی میں موجود ہیں، ان کے خطبات کو بھی سمجھا جائے تو پورا کانسیپٹ مل جائے گا. ہم کو پورا کانسیپٹ مل جائے گا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے انہوں نے ایک ورڈ دیا، خودی کا کانسیپٹ دیا. سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم. اپنے آپ کو پہچانو. اپنے آپ کو اگر تم نے پہچان لیا تو پھر تمہارا مقام اور تمہارا کردار کیا ہے؟ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. ستارے جھک جاتے ہیں. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح آسانی. علامہ اقبال نے ایمان اور یقین کے ساتھ قرآن مجید پر جو توجہ دلایا ہے کہ اس نسخہ کیمیا موجود ہے، جس کو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی وضاحت کیا ہے کہ ہمارے پاس دشمن کے قلعوں کو بکھیرنے اور توڑنے والا آلہ موجود ہے، لیکن اس سے ہم صرف مچھر مار رہے ہیں. مچھر مارنے کی مشین سمجھ رکھا ہے. قرآن میں یہی حال ہے. یقیناً مچھر تو مرے گا لیکن توپ نہیں، اسے قلعے نہیں ٹوٹیں گے. دعا کرنا، فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن خوانی کرنا، 40ویں مولویوں کو بلا کے پڑھوا لینا، یقیناً اس کا فائدہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. جو بھی فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بیان کیے ہیں وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہیں، لیکن اس سے ہماری زندگی تو نہیں بدلے گی نا. یہ تو نہیں کہا گیا کہ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھ دی جائے. یہ تو ضرور کہا گیا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان 3 دن داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ سورہ بقرہ پڑھ دی جائے تو 3 دن کے لیے اس گھر کے حالات بدل جائیں گے، قیادت ہاتھ میں آ جائے گی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل ہم کو بتاتی ہے کلن نمد وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، کہ کوشش سب کریں گے. من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. اس موقع پر ہمیں جناب عبد الرحمن گوہر تریکیروی صاحب کے شعر کا وہ جملہ ہمیشہ یاد آتا ہے جو فرمایا کرتے تھے، اللہ انشاءاللہ اسی نظم پر ان کی بخشش فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بخشش فرمائے انہیں. چنے ہیں اہل مغرب نے اسی قرآن سے موتی، نہیں تو شمع تحقیق روشن کہاں ہوتی. اگر خود کو جہنم سے بچانا ہے تو قرآن پر، رسول پاک کی عظمت بتانا ہے تو قرآن پر. علامہ اقبال اس چیز کی طرف کہا کرتے تھے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. بڑے بڑے اسکالر بھی آ جائیں گے، تمہاری پرابلم سالو نہیں ہوگی. اور یہ علامہ اقبال کی جو فکریں تھیں، ان فکروں کے بعد ایک اور ویژنری پرسنالٹی جن کا یوم ولادت 11 نومبر
1888 1888 ہے، جن کو ہم امام الہند کہتے ہیں اور جن کو ابو الکلام آزاد کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ان کا نام محی الدین احمد تھا اور ابو الکلام آزاد کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ 11 نومبر 1888 میں پیدا ہوئے اور 22 فروری 1958 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان کا جو کردار مجاہدانہ جو تھا، ان مجاہدانہ کردار کے ساتھ ساتھ مجاہد آزادی ہند تھے وہ، اس کے ساتھ ساتھ 3 رخ ان کے اور بھی ہیں، اور 3 رخ میں سب سے بڑا رخ یہ تھا، پہلا، میں مسلمان ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ اسلام کی 1300 برسوں کی شاندار روایتیں میرے وراثت میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ میں اس کا چھوٹا سا چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ بحیثیت مسلمان میں مذہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس میں مداخلت کرے، لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی اور اسلام میں میری رہنمائی اسلام کی روح کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ایک ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا عنصر ہوں، میں تقسیم ہونے نہیں دینا چاہتا، اور ہو بھی گیا تو روکنا پڑا ان کو کھڑے ہو کر کے، انہوں نے جانے نہیں دیا بڑی تعداد کو۔ میں اس متحدہ قومیت کا ایک ایلیمنٹ عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے، میں اس تکمیل کا ایک ناگزیر عامل ہوں، میں اس دعوے سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ دوسری پہچان ان کی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے حصے سے بھی ہٹ نہیں سکتا، اور دوسری پہچان ہندوستان کی متحدہ ہندوستان قومیت والا فرد، متحدہ ہندوستان کا فرد ہونے میں فخر محسوس کرنے والا۔ اور تیسری پہچان تعلیمی اصلاحات کے سلسلے میں جب وہ ایجوکیشنل منسٹر بنتے ہیں، انہوں نے نظام تعلیم بھی بنایا، نصاب تعلیم بھی مرتب کروایا اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اوپر بھی کام کیا۔ بقول پروفیسر عبدالغنی، اصولی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد اپنے اسلامی نظریہ حیات کے تحت تمام مخلوقات کو اللہ کا کنبہ تسلیم کرتے تھے، اور عملی طور پر ہندوستان میں رہنے والے تمام فرقوں اور طبقوں کو متحد کر کے آزادی، مساوات اور اخوت کی بنیادوں پر ان کے سیاسی، معاشی اور تعلیمی اخلاقی بہبود کے لیے کوشاں رہتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ نظام تعلیم کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، لکھا، کسی فرد کی حقیقت اور واقفیت کا آئینہ دار وہ نظام تعلیم ہے جس کے سانچے میں اس کے عادات اور خصائل ڈھلتے ہیں۔ اگر تعلیم کی بنیاد حریت اور انسانیت کے ہمگیر اصولوں پر استوار ہو تو اس کی بدولت عوام کے زاویہ نگاہ میں تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی ایجوکیشن فار آل کامن ہونا چاہیے، یکساں تعلیم کا نظام ہونا چاہیے۔ امیروں کے لیے ایک اور تعلیم، غریبوں کے لیے ایک اور تعلیم، یہ نظام نہیں چل پائے گا۔ یہ نظام چلے گا تو پھر امیری غریبی کا فرق ہمیشہ ہمیشہ رہ جائے گا، جو آج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امیروں غریبوں کے لیے تعلیم اتنی مہنگی کہ کئی شعبے جات میں ٹیلنٹ سوچ بھی نہ سکے کہ میں وہاں پہنچ سکتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے جب ٹیلنٹ وہاں نہیں پہنچ سکے گا تو ٹیلنٹ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا، صلاحیت کہیں نہ کہیں نکلتی ہے۔ ایک ٹیلنٹ تھا جو ایٹامک پاور ڈیولپ کر سکتا تھا، آئیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کر سکتا تھا، لیکن غربت کی بنیاد پر اس کو وہ موقع نہیں ملا، ہو سکتا ہے وہ ہیکر بن جائے۔ آج جیسا ہر دوسرے تیسرے دن کے اوپر موبائلوں پہ فون آ رہے ہیں اور اسکیم چل رہے ہیں اور فراڈ چل رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قوم کے عظیم ترین دماغ ہیں۔ ممکن ہے اس میں سے وہ کوئی غریب بچہ بھی ہو جس کو چانس نہیں ملا تو اس چانس کے ذریعے سے اپنی خوبی پوری کر رہا ہے۔ جب تک پرائیویٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے معیار برابر نہیں ہوں گے اس وقت تک قوم ترقی نہیں کر سکے گی، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کانسیپٹ اور یہی خیال تھا کہ یکساں میسر مواقع نہیں آ سکتے۔ پھر ایک اور کانسیپٹ بہت بڑا کہ عورت کی تعلیم کے لیے فکر ہونا چاہیے، اور جس وقت انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا عورت کی تعلیم کا نظام ایسا نہیں تھا۔ عورت تعلیم کے زیور سے عورتوں کو آراستہ کرو اور ان میں استعداد، صلاحیت، ایبلٹی اور قابلیت پیدا کرو تاکہ وہ اپنی اولاد کی خود عمدہ تربیت کر سکے، بچپن ہی سے ان میں عمدہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش کے بعد ہندوستان میں جو نسل نظر آ جائے گی وہ بے شک تعلیم یافتہ قوم کے لیے باعث فخر اور ملک کے لیے باعث شرف ہوگی۔ یہ ہے ملک کی خدمات کے لیے تصورات اور کانسیپٹ جو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے زمانے میں دیا تھا۔
5 چیزوں کو اپنانے کی تاکید کیا تھا انہوں نے تعلیم کے نام سے. تعلیم کے لیے 5 بنیادی اصولوں کی تاکید. ہر شہری کو شہریت کی معنی کا علم ہو. ایوری سٹیزن آف انڈیا, ملک کا ہر شہری should know what is the meaning of citizenship. شہریت کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ معنی معلوم ہونا چاہیے تاکہ جمہوریت میں اس کا کردار نظر آئے. معاشرتی تعلیم, سوشل سائنس لوگوں کو صاف اور صحت مند زندگی گزارنے کی تربیت دے. معاشرتی تعلیم اس طرح کی ہو, ایسی معلومات فراہم کرے جس میں زندگی کے معیار میں بہتری لائی جا سکے. ان کا یہ کانسیپٹ لارڈ میکالے کے کانسیپٹ سے ٹکراتا ہے. لارڈ میکالے کے کانسیپٹ کے اندر کلرکیل ایجوکیشن اور اسی طرح سے ہسٹری میں اس قوم نے ان کو مارا, اس قوم نے اس کو مارا, جس کو بڑھایا گیا تھا تاکہ اس کو پڑھ کر کے قوموں کے اندر نفرت کا لاوا جنم دے, اور یہی جنم ہوا ہے منافرت کا. اس کے مقابلے میں یہ تعلیم کم کی جائے اور لوگوں میں, عوام میں فلاح و بہبودی کی تعلیم عام کی جائے, کیونکہ نفرتیں جنم لیتی ہیں, گھروں کو جلاتی ہیں, لیکن پیاز کی قیمت جو ہے وہ نفرتوں سے گھٹتی نہیں ہے. میجارٹی اور مائنارٹی کے معاملے میں تیل جو ہے 2 روپے کلو نہیں آیا کرتا اور جھیلتا سب ہے, لیکن نفرتیں وہ جذبہ ہیں جو جذبات بھوکا رہنا, مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن کمپرومائز کرنا پسند نہیں کرتے, اور یہ تعلیم کے ذریعے لائے جاتے ہیں. تعلیم کے ذریعے لوگ اپنے جذبات اور احساسات کی صحیح تربیت کر سکے. یہ بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے کہ اگر ایموشنز کو کنٹرول میں کرنے کی تعلیم دے دی جائے, اہنسا, نان وائلنس لوگوں کے دل و دماغ میں اتار دیا جائے, تو جب تک اتارا گیا لوگوں نے ایک تھالی میں بیٹھ کر کے کھایا, ایک محلے میں رہ کر کے سکون کے ساتھ رہے, اور جب یہ جذبات ہٹ گئے تو پھر میجارٹی بھی اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتی ہے اور مائنارٹی بھی اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتی ہے. ڈیموکریسی اور جمہوری رواداری کی ضرورت پر تاکید کی کے ساتھ ساتھ معاشرتی تعلیم میں اخلاق کو شامل کیا جائے. یہ ایجوکیشنل کانسیپٹ تھا حضرت ابوالکلام آزاد کا. پھر انہوں نے جو سسٹم بنایا تھا, اس سسٹم میں یہ بات بنایا تھا کہ اسکول والی عمر کے سبھی بچوں کے لیے یکساں بنیادی تعلیم لازم ہے. ایجوکیشن فار آل کا کانسیپٹ ان کا دیا ہوا, برابری کا ہونا چاہیے. ناخواندہ بالغوں کے لیے بھی معاشرتی تعلیم کا نظم کیا گیا کہ سوشل سائنس ان کو پڑھایا جائے. پھر ثانوی اور اعلیٰ ثانوی یعنی سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی سہولیات اور معیار کو بہتر بنایا جائے, جس کو بعد میں CBSE نے اچھا بنایا. مشرقی علوم میں ریسرچ کی جائے, جو ایسٹرن نالج ہے, جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں, اس پر ریسرچ کی جائے تاکہ مغربی علوم جو آ رہے ہیں اس کے سامنے ہمارا ایک بند ہو. یہاں پہ ہمیں ہر چیز وہاں سے لینا نہ پڑے. تعلیم نسواں کا خاص نظم ہو تاکہ وہ معاشرے کا ایک حصہ بن کر رہ جائیں اور معاشرے کے ایک حصے سے محروم نہ رہیں. تعلیم کے شعبوں کو حکومت کی دخل اندازی سے آزاد رکھا جائے. اسی زمانے میں کہا تھا کہ حکومتیں آئیں گی تو اپنی پارٹی کی وفاداری نبھائیں گی, اور پارٹی کی وفاداری کے نبھانے میں سلیبس سے چھیڑ چھاڑ ہوگی. جو غدار اس پارٹی میں تھے, اس پارٹی میں وفادار ہے تو ان کے نام کو شامل کیا جائے گا. یہی وجہ ہوئی کہ ٹیپو سلطان کے خاندان کے لوگوں نے قربانی دے کر کے ملک کو بچانے کے لیے انگریزوں کو ایک زمانے تک روکے رکھا کہ جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے. انگریزوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کو بے وفاؤں میں شامل کر دیا گیا, اور جنہوں نے خط لکھ کر کے انگریزوں کی غلامی اور چمچا گیری کی, ان کے نام سے اسٹیچو بنا کر سلیبس میں شامل کر دیا گیا. تعلیم کے شعبے کو حکومت کی دخل اندازی سے آزاد رکھا جائے. اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے UGC کے قیام سے اہل علموں کو حوصلہ دیا انہوں نے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے فاؤنڈروں میں جانے جاتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ اور قومی زبان میں اصلاحات کی انہوں نے. اساتذہ کی تربیت کا انتظام کیا. آزاد ہندوستان کا آزاد نظام تعلیم انہوں نے بنایا, اور ان کے دور وزارت میں قائم ہونے والے جو اہم انسٹیٹیوشنز تھے ان میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن تھا, سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن تھا, آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس تھی, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT کے فاؤنڈر ہیں وہ, UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے فاؤنڈر ہیں, ساہتیہ اکیڈمی جس کے ذریعے ہندی زبان اور کلچر کا فروغ ہو, پھر للت کلا اکیڈمی, پھر اسی طرح سے سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن, اور پھر انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی, اور پھر IISC یعنی انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کے فاؤنڈر ہیں. اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی بھری تاریخ ہے. لیکن یہ بوجھ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے مطابق یوں کہا جا سکتا ہے, علم چندہ کی تو بیشتر خانی, کیوں در تو عمل نیست نادانی,
نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند. ہماری حالت وہی ہو گئی ہے کہ ہماری پیٹھ کے اوپر اتنی عظیم الشان یہ تاریخ موجود ہے جس کے تحت ہم نے اپنے آپ کو ایسا دبایا ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تاریخ ہماری ہے، ہمارے لیے ہے اور ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کرنا ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر کے کہیں سے تو آغاز کریں، کسی بھی چیز سے آغاز کریں، اور آغاز کرنے کے لیے کوئی مشکلیں نہیں ہیں. جس سے امجد حیدرآبادی کا مصرع بھی استاد محترم پروفیسر بی شیخ علی صاحب سنایا کرتے تھے، کچھ کرو لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کچھ کرو لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کام کرنا بجز کچھ اور نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان شخصیات کو سمجھنے اور ان شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کا ساتھ دینے والے ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے بڑے بزرگوں جنہوں نے اس دین کو ہم تک محفوظ شکل میں پہنچایا ہے، ان کے حال پر بھی اللہ رحم فرمائے، خاص فضل سے ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمیں کچھ کرنے کا حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کاموں کو آگے نسل تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.